بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلوگن دیکھنے میں آیا ہے اور کچھ بی ایس انگلش کے اسکالرز نے، کچھ بی ایس اردو کے اسکالرز نے بولا ہے کہ اس سلوگن کا لسانی تجزیہ اگر کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں، لنگوسٹک انالیسس کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں۔ تو آج اسی پہ بات کرنے والے ہیں، لیکن بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو پروموٹ کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ تو سلوگن یہ ہے کہ تنخواہ کو عزت دو، تنخواہ کو عزت دو۔ تو اس کا انالیسس اگر ہم کریں گے، لنگوسٹک انالیسس جب ہم اس پہ کریں گے، اس کا لسانی جائزہ جب لیں گے، تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو اس کا انالیسس ہوگا گرامیٹیکل لیول پہ، تنخواہ کو عزت دو۔ گرامیٹیکل لیول پہ اس کا ہم اگر انالیسس کریں گے تو پھر اس میں کیا دیکھا جائے گا، سکیم اور ٹروپ لیول پہ اگر اس کا انالیسس کریں گے تو پھر اس میں کیا دیکھا جائے گا۔ تو گرامیٹیکل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنخواہ کو عزت دو۔ اگر اس میں تھوڑا غور کریں تو یہ سمپلی بات ہے کہ یہ جملہ امپیریٹو سنٹینس ہے، امپیریٹو سنٹینس ہے، اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور امپیریٹو سنٹینس کیا ہوتا ہے، آپ تمامی احباب کو پتہ ہے، اگر اس پہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو دیکھیں گے سکیم اینڈ ٹروپ لیول پہ، تو پھر اس میں کون کون سی ہمیں ٹروپس نظر آ رہی ہیں۔ تو پہلی جو ٹروپ اس میں نظر آئے گی ہمیں وہ ہے رائم، جیسے نا کو دو، تنخواہ کو عزت دو، تو یہ کو اور دو جو ہیں یہ رائمنگ ورڈ استعمال ہوئے ہیں، یہ رائمنگ ورڈز استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری جو اس میں نظر آ رہی ہے ٹروپ، وہ یہ ہے کہ تنخواہ کو عزت دو سے مراد کیا لیا جا رہا ہے۔ عزت دو، عزت دینے سے یہاں پہ کیا مراد لیا جا رہا ہے، تنخواہ سے کیا مراد لیا جا رہا ہے، تو اس پہ بات ہوگی۔ تو جو دوسری ٹروپ اس میں استعمال ہوئی ہے رائم کے بعد وہ ہے میٹونمی، میٹونمی جی۔ تو یہ میٹونمی کیا ہوتی ہے، یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں گے تو یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو سکتا ہے جی۔ تو اگر میٹونمک لیول پہ دیکھا جائے، یعنی سکیم اینڈ ٹروپ لیول میں جو میٹونمی کا ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ جو ہے وہ ڈیوائس استعمال ہوئی ہے، ٹرم استعمال ہوئی ہے، تو اس کو دو پہلو سے دیکھا جائے گا کہ عزت دو اور تنخواہ۔ تو میٹونمی کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسوسیٹڈ کنسیپٹ ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کے ساتھ۔ تو ویڈیو میں یہ بات بالکل آگے جا کے کلیئر ہونے والی ہے جی۔ تو میٹونمی جو ہے، اگر اسے یہ مان لیا جائے کہ میٹونمی از دا کنسیپٹ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اے ورڈ اور اے کنسیپٹ ان سرٹن ایسوسیشنس، کسی ورڈ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ میننگ ہوتے ہیں، جو کنسیپٹ ہوتے ہیں، ان کو مراد لینا میٹونمی ہوتا ہے۔ ویسے میٹونمی جو ہے اردو میں ہم مجاز مرسل کو بھی کہتے ہیں، مجاز مرسل کو۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے آپ تمامی لوگوں کو پتہ ہے، اگر اس میں آپ مزید ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میٹونمی کا ترجمہ اگر ہم مجاز مرسل سے کر لیں گے تو یہ تھوڑا اچھا رہے گا جی۔ تو اس میں پھر میٹونمی کہاں کہاں پہ ہے، ایک تو ہے عزت دو میں، اور دوسری میٹونمی کہاں پہ استعمال ہوئی ہے، وہ ہے تنخواہ میں۔ وہ کیسے کہ نمبر 1، عزت دو سے مراد کیا ہے، عزت دو سے مراد میٹونمک لیول پہ اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم کلیریفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے 5,000 یا 20,000 یا 30,000، اور وہ بندہ کام بھی کر رہا ہے 5,000 کا، 20,000 کا یا 30,000 کا، تو اٹ مینس کہ وہ عزت دے رہا ہے تنخواہ کو۔ مینس کہ اگر کوئی سیلریڈ پرسن جو ہے وہ فرض کریں 5 روپے تنخواہ لے رہا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے 5 روپے کا، تو اس کا مطلب ہے وہ عزت دے رہا ہے تنخواہ کو۔ اور اگر وہ تنخواہ لے رہا ہے 5 اور کام کر رہا ہے 6 روپے کا یا 7 روپے کا، تو وہ تنخواہ پہ احسان کر رہا ہے۔ اور اگر تنخواہ 5 لے رہا ہے اور کام 4 روپے کا کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے 5 روپے
اور کام کر رہا ہے 4 روپے 3 روپے 2 روپے اس طرح کا، تو اس کا مطلب ہے وہ تنخواہ کی عزت نہیں کر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر عزت دو میں جو میٹونمی ہے اس کو اور کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے نا جی کہ 5 روپے اگر کوئی بندہ تنخواہ لے رہا ہے اور وہ 5 روپے کا کام بھی کر رہا ہے تو وہ عزت دے رہا ہے، ایک کنسیپٹ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا کنسیپٹ کیا ہے میٹونمک لیول پہ عزت دینے سے کیا مراد ہم لیں گے؟ وہ کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور کا مینٹین کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ عزت دینے سے مراد جو تنخواہ کو عزت دینی ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تنخواہ کی پرچیزنگ پاور ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، یعنی اگر کوئی پرسن 5 روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ ضروریات 5 روپے میں پوری ہو رہی ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تنخواہ کو عزت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ 5 روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری 5 روپے میں نہیں ہو رہی تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ وہ شفلنگ ہو سکتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ تنخواہ کو عزت نہیں دی جا پا رہی ہوتی ایسے معاملات میں۔ تو if purchasing power is maintained، اگر تنخواہ کی جو وہ 5 روپے ہیں اس میں پرچیزنگ پاور مینٹین ہے، اس میں پاور ہے، تو وہ ڈی ویلیو نہیں ہے، وہ تمام 5 روپے میں ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یا جتنے بھی سماجی تقاضے ہوتے ہیں وہ ان 5 روپیز میں پورے ہو رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ عزت دی جا رہی ہے۔ یہ کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں میٹونمی پہ۔ پھر جب میٹونمی پہ بات کریں گے تو عزت دینے سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انفلیشن ہے، افراط جو زر ہے، اس کو کنٹرول کرنا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو جب انفلیشن بڑھتی ہے تو روپے کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی ہے، تو جب پرچیزنگ پاور کم ہوگی، افراط زر ہوگا، انفلیشن ہوگا، تو پھر جو ہے وہ عزت دینے والے معاملے میں کہیں کٹ لگ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر تنخواہ کو پوری طرح عزت نہیں دی جا رہی ہوتی۔ یہ بھی ایک کنسیپٹ ہو سکتا ہے، مینس کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا بھی عزت دینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ تنخواہ کو عزت دینا جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا بھی ہو سکتا ہے، اٹ مائٹ بی ون آف دا کانسیپٹس۔ پھر جو ہے دوسرا جو ہے میٹونمی کا کنسیپٹ وہ ہے تنخواہ میں۔ تو تنخواہ سے کیا مراد ہے؟ تو تنخواہ سے ہم مراد یہ لے سکتے ہیں کہ تنخواہ سے مراد سیلریڈ سیکشن ہو سکتا ہے، کہ وہ لوگ جو سیلری لیتے ہیں، تنخواہ سے مراد وہ افراد ہیں۔ لہٰذا اس کا ایک کنسیپٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنخواہ کو عزت دینے سے مراد ہے تنخواہ دار طبقہ کو عزت دینا، یہ ایک کنسیپٹ ہو سکتا ہے۔ اور نیچے ہم اس کا وہ ڈیفینیشن بھی دے رہے ہیں کہ میٹونمی کیا ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھنے سے کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔